آپ نے فرنیچر انڈسٹری ہی کی چوز کی؟ میں سمجھتا تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک گراؤنڈ موجود ہے جہاں پہ ایزیلی پلے کیا جا سکتا ہے. آپ کا فرنیچر ووڈ ہے آرگنائزیشن، اس میں کیا مشکل تھی جو سب سے پہلے آپ کو درپیش ہوئی؟ مجھے چونکہ بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا تو اس لیے کافی پرابلمز آئیں. شو روموں والے کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب آپ کریڈٹ پہ دے دیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی سیمپل دے دیں، بٹ آئی بلیو مائی سیلف، مجھے یہ یقین تھا کہ میں اس کو کر لوں گا. میں نے اپنا ذاتی گھر بیچ دیا، کچھ گاڑیاں بیچ کے، نہ تو میں نے اس کے اندر جو ہے نا وہ ایڈ کی، بڑی انویسٹمنٹ لایا. چھوٹے شہر میں کتنا بزنس ہے؟ بزنس شاید والیوم وائز اگر دیکھیں تو بہت زیادہ نہیں ہے، اگر آپ اس کو پروفٹ وائز دیکھیں تو وہ بہت اچھی پروفٹ دیتا ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آمنہ تابش اور آپ دیکھ رہے ہیں آمناز بزنس لاؤنج. آج ہمارے ساتھ بہت ہی معروف شخصیت موجود ہیں ہمارے پوڈ کاسٹ میں. ان کا نام ہے میاں فریاد احمد، جو کہ ملٹی ووڈ فرنیچر کے سی ای او ہیں، اور یہ آرگنائزیشن ملٹی ووڈ فرنیچر آفس فرنیچر کی دنیا میں ایک معتبر نام بنا چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک آئی ٹی آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے ڈیجیٹل سول، اور جس میں یہ نوجوانوں کو آئی ٹی سے ریلیٹ جو ہے وہ کورسز کرواتے ہیں اور ان کو تربیت دی جاتی ہے. ان دونوں کے ساتھ ساتھ جناب فاؤنڈر گروپ میں ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن کے عہدے پر ہیں، جس میں یہ تاجر برادری کے سارے مسائل دیکھتے ہیں اور ان کو حل کرتے ہیں. ان سے ملتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ بالکل ٹھیک. سر اتنی ساری چیزیں آپ ایک ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو کیسے مینیج کرتے ہیں سب کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے اپنے Welcome. پروگرام میں بلایا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر فرنیچر کی بات کی جائے تو الحمدللہ ہم نے اپنے سسٹم کو جو ہے نا وہ ویل مینیج کیا ہے، اور موجودہ دور کے جو لیٹسٹ ٹولز ہیں ان کو ہم نے اپلائی کیا، جس میں ہم نے جو ہے وہ سافٹ ویئر کے ذریعے بزنس کو جو ہے نا کنٹرول کیا، جس میں ہم نے آئی ٹی کے تھرو سیل جنریٹ کی، جس میں ہم نے جو ہے وہ کیمراز لگا کے اپنے سسٹم کو سارا وہ بہت ایزی کر لیا. یہ پہلے وقتوں میں مشکل ہوتا تھا جب مینول آپ کے پاس جو ہے نا وہ ریکارڈ پڑا ہوا ہے تو آپ اس کو وہ لکھتے بھی ہیں، کیش فلو کو بھی چیک کرتے ہیں. تو اب تو سارا سسٹمیٹک ہو گیا، ایزی ہو گیا ہے، تو اس لیے پھر جو ہے نا وہ ساتھ ادر ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ بھی کر لیتے ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی. سر اتنی ساری انڈسٹریز ہیں، اتنے سارے بزنس ہیں، آپ نے فرنیچر انڈسٹری ہی کی چوز کی؟ اچھا، یہ بڑا اچھا کویسچن ہے آپ کا. میں نے فرنیچر انڈسٹری اس لیے چوز کی کہ میں سمجھتا تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک گراؤنڈ موجود ہے جہاں پہ ایزیلی پلے کیا جا سکتا ہے. بزنس کے اندر آلموسٹ ہر بزنس کے اندر بہت کمپٹیشن ہوتا ہے. بالکل. اچھا، اس میں بھی تھا، بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ڈومین ایسی تھی جس میں مجھے یہ فیل ہوا کہ اس میں گراؤنڈ ابھی ہے، اس میں میں ویل پلے کر سکتا ہوں. اور الحمدللہ جب میں اس فیلڈ میں آیا اور میں نے اس کو سٹارٹ کیا تو اس میں پھر جو میں ایکسپیکٹیشن لے کے آیا تھا اس سے بھی کہیں بڑھ کے ہمیں جو ہے نا یہ اپرچونٹیز ملی. میں نے بلکہ ایک پروگرام میں جو ہے وہ کہا کہ اگر ملٹی ووڈ فرنیچر جیسا 1000 ادارہ بھی پاکستان میں اور ہو تو شاید پاکستان کی فرنیچر کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو سکتی، اتنی زیادہ جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے. ہاں، تو اس لیے الحمدللہ میں نے یہ جو فرنیچر کی دنیا میں آیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا بڑا اچھا فیصلہ تھا، اور اس پہ اللہ نے ہمیں جو ہے بہت زیادہ نوازا. اچھا سر، ہر بزنس کے سٹارٹ میں کچھ چیلنجز ہوتے ہیں، کچھ مشکلات ہوتی ہیں. اس فرنیچر ووڈ یعنی جو آپ کا فرنیچر ووڈ ہے آرگنائزیشن، اس میں کیا مشکل تھی جو سب سے پہلے آپ کو درپیش ہوئی؟ فرسٹ آف آل تو یہ تھا کہ میں چونکہ نا اس فیلڈ میں بالکل نیا آیا تھا، مجھے کو بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا اس فیلڈ میں نا. تو سب سے پہلے جب میں نے، یعنی یہ آپ کا فیملی بزنس ہی تھا؟ فیملی یہ آپ نے سٹارٹ بزنس، یہ میں نے خود انیشیٹو لیا، اور اس کی کوئی لائف بہت لمبی نہیں ہے. 2006 میں ہم نے 2 دوستوں نے شروع کیا، اور اس کے بعد جو ہے 2013 میں نے اس کو انڈیپینڈنٹ جو ہے نا وہ لیا. تو اس میں یہ تھا کہ مجھے چونکہ بہت زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا تو اس لیے کافی پرابلمز آئیں، بٹ آئی بلیو مائی سیلف، مجھے یہ یقین تھا کہ میں اس کو کر لوں گا. میں نے جب اپنا یہ فرنیچر کا سامان منگوایا، اور اس کے بعد میں چونکہ ہول سیلر تھا تو ہول سیل میں نے لاہور کی مارکیٹ کو ٹچ کیا، ڈیفرنٹ سٹیز کی مارکیٹ کو ٹچ کیا، تو اس میں مجھے کوئی بہت اچھا رسپانس نہیں ملا. اب شو روموں والے کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب آپ کریڈٹ پہ دے دیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی سیمپل دے دیں، کچھ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ جو ہے نا وہ ہمیں اتنی دیر کا جو ہے نا وہ کریڈٹ کر دیں. تو میں نے یہ سوچا کہ بزنس تو میں نے کیش پہ کرنا ہے، میں نے کریڈٹ پہ بزنس نہیں کرنا. اب کیش پہ جو ہے نا وہ مارکیٹ مجھے وہ رسپانس نہیں دے رہی تھی، مجھے اس میں جو ہے نا میں وہ پریشان ہوا. تو یہ سب سے پہلا مشکل جو مرحلہ ہے
بزنس شروع کرتے وقت آپ کے پاس چونکہ گراؤنڈ اویلیبل نہیں ہوتی تو آپ کو گراؤنڈ بنانی پڑے گی, آپ کو کسٹمر بنانے پڑیں گے. تو اس پہ میں نے یہ کیا کہ میں الحمدللہ میں نے چونکہ سیلز کرنا سیکھا ہوا تھا, اور سب سے بڑا فن جو ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ سیل کرنا اس کو آتا ہے تو وہ کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ اس میں کامیاب ہو سکتا ہے. میں نے اس فارمولے کو اپنایا جب میں نے دیکھا کہ سیل جنریٹ نہیں ہو رہی اور پرابلم بڑھ رہی ہے, اور میں نے کچھ 6 مہینے بزنس کے اندر لاس بھی کیا اچھا خاصا. تو پھر میں نے یہ ڈیسیژن لیا کہ ایک تو میں نے اس کے اندر جو ہے نا وہ رسک لیا کہ میں نے اپنا ذاتی گھر بیچ دیا, کچھ گاڑیاں بیچ کے نا, تو میں نے اس کے اندر جو ہے نا وہ ایڈ کی, بڑی انویسٹمنٹ لایا. اور میں اس کے بعد پھر اکثر کہتا ہوں کہ جتنا بڑا رسک اتنا بڑا رسک. ٹھیک ہے, تو میں نے ایک تو یہ کیا. دوسرا میں نے یہ کیا چونکہ مجھے سیلنگ کا آئیڈیا تھا کہ ویئر آئی کین سیل دا آئٹمس. تو دین میں نے وہ اپنا چھوٹے بھائی کو ایک گاڑی دی, اس کو جو ہے نا اس میں نے کچھ وہ ملٹی ووڈ کے جو ہے وہ پینسلز, کی رنگز, پیڈز اور کیٹلاگز وغیرہ دیں. اور میں نے آئی ریممبر کہ فرسٹ ٹور جو ہے اس کو 26 ڈیز کا لاہور ٹو سکھر تک کروایا, ہر چھوٹے سے چھوٹے سٹی میں, بڑے سے بڑے سٹی میں. اور میں نے انہیں کہا یار آپ نے ان سے کچھ نہیں کہنا, جسٹ آپ نے ان سے جو ہے نا وہ ڈیٹا لینا ہے, ان کا کانٹیکٹ نمبر لینا ہے اور میرا کانٹیکٹ نمبر ان کو دینا ہے, یہ کی چین اور یہ اس طرح کی چیزیں نا. تو اس سے یہ ہوا الحمدللہ کہ ود ان 3 months جو ہے وہ میرا بزنس جو لاس میں جا رہا تھا وہ جو ہے نا بریک ایون پہ آنا شروع ہو گیا. جسٹ بیکاز آف مارکیٹنگ. یس, مارکیٹنگ. اس وقت وہ مینول طریقہ تھا مارکیٹنگ کا, اس کو ہم نے اپلائی کیا. اسی طرح پھر میں نے لاہور سے بنو تک مارکیٹ کروائی, لاہور سے جو ہے وہ گلگت تک ہم نے مارکیٹ کروائی. تو اس میں یہ ہوا کہ ہمیں پھر چھوٹے سٹیز کے اندر سے بزنس جنریٹ ہونا شروع ہو گیا. تو یہ ایک لیسن بھی ہے کہ نئی فیلڈ کے اندر مشکلات بہت زیادہ آتی ہیں, اس میں ہمیں بجائے گھبرانے کے اپنی پالیسیز کو جو ہے نا وہ چیک کرنا ہے کہ ہم کس طرح اس میں سکسیزفل ہو سکتے ہیں. تو الحمدللہ یہ سفر میں نے وہ مارکیٹنگ کا جو ہے سیلز کا وہ اس طرح شروع کیا, اور یہ سب سے بڑا مشکل کام تھا میرے لیے کیونکہ میرے نئی چیز تھی. اس وقت آن لائن مارکیٹنگ کا اتنا ٹرینڈ بھی نہیں تھا. بالکل ایسے آپ کو ڈور ٹو ڈور کرنی تھی اس وقت, ڈور ٹو ڈور کرنی تھی. بلکہ اس میں یہ کوڈ کرتا چلوں, میرا بیٹا مارکیٹنگ میں BBA مارکیٹنگ میں کر رہا تھا, تو اس نے مجھے کہا کہ بابا یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا یہ ڈیفرنٹ ہے, آپ جو مارکیٹنگ کرتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ فزیکلی چونکہ اس وقت کا دور تھا تو ہم نے فزیکلی مارکیٹنگ کی, اور اس کے اگینسٹ الحمدللہ ہم نے ایک اپنی اسپیس بنا لی مارکیٹ کے اندر. اور پھر جو بڑے شہروں کے بڑے شو روم تھے جو کہتے تھے کہ نہیں میاں صاحب ہم نے آپ سے مال نہیں بائی کرنا, ادھار دیں گے تو لینا ہے. پھر جب ہم نے ڈیمانڈ جنریٹ کی تو انہوں نے پھر کیش پر ہم سے لینا شروع کر دیا. تو اس سے یہ ہمارا جو ہے نا سفر اس کا آغاز ہوا. یہ سب سے بڑی پرابلم تھی. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ میں چونکہ ہارڈ ورکر تھا اور مجھے یقین تھا کہ میں نے یہ اس میں کامیاب ہونا ہے, اور الحمدللہ اس وقت نہ صرف پاکستان میں بلکہ دبئی میں, کینیڈا میں, چائنا میں ملٹی ووڈ فرنیچر جو ہے نا وہ بیٹھا ہے, اور الحمدللہ انٹرنیشنلی ہم جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں. اچھا سر, آپ نے کہا کہ مجھے چھوٹے شہروں سے بھی بزنس ملا, تو ہم سمجھتے ہیں کہ بزنس صرف بڑے شہروں تک محدود ہے, لیکن آپ کی بات سے پتہ چلا کہ چھوٹے شہروں, تو چھوٹے شہر میں کتنا بزنس ہے؟ بزنس شاید والیوم وائز اگر دیکھیں تو بہت زیادہ نہیں ہے, بٹ ٹرو تھنگ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پروفٹ وائز دیکھیں تو وہ بہت اچھی پروفٹ دیتا ہے. چونکہ اگر میں بات کرتا ہوں ملتان کی, تو ملتان کے ساتھ اگر مظفر گڑھ ہے, علی پور ہے, جتوئی ہے, شاہ جمال ہے, تو وہاں پہ ملتان کا شو روم والا جو ہے نا ان کو ایکسپینسو دیتا ہے چیئر, ٹھیک ہے, یا ٹیبل. اب جب ہم ڈائریکٹ ان کے پاس پہنچ گئے تو ہماری پرائز جو ہے نا وہ جب اس شو روم سے کم ہے, تو ایک تو ہمیں سیل جنریٹ ہو گئی, دوسرا پروفٹ مارجن ہمارا زیادہ ہو گیا. بڑے شہروں میں جب وہ بلک کوانٹٹی میں لیتے ہیں تو وہ پرائز جو ہے نا اس کے اندر وہ بہت نیگوسیشن ہوتی ہے, ہمیں مارجن بہت کم ملتا ہے. تو ہم نے چھوٹے شہروں سے جو بزنس جنریٹ کیا اس میں ہمیں پروفٹ بہت اچھی ملی. اور دوسرا یہ تھا کہ وہ کمیٹیڈ ہو گیا ہمارے ساتھ کہ نہیں یار ہم نے کام جو ہے نا وہ ملٹی ووڈ فرنیچر سے کرنا ہے. وہ پھر انہوں نے جب ڈیمانڈ جنریٹ ہونا شروع ہوئی, پھر وہ جو ہول سیلر تھے اور اسٹاکسٹ تھے نا, پھر انہوں نے ہمیں کنسیڈر کیا اور ویلیو دینا شروع کی, اور پھر انہوں نے کہا نہیں یار آپ ہمیں بھی سامان دیا کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بزنس جو ہے اس کے لیے ہمیں بجائے گھبرانے کے جو ہے نا وہ ہمیں صرف ہمت کرنے کی ضرورت ہے, ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ چاہے فزیکلی کر لیں, یا آج کے دور کی بات کروں تو پھر آپ ای کامرس پہ چلے جائیں, تو دونوں ایکول ہیں. اگر آپ کریں گے تو آپ کسی بھی فیلڈ میں, میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اتنا پوٹینشیل اور اپرچونٹیز ہیں
کہ آپ اگر ایفرٹ کرنے والے ہیں تو آپ پاکستان کے اندر مسٹ بی ڈپینڈ کرتا سکسیسفل ہو ہے سکتے ہیں. آپ کی ایفرٹ پر. یس ہم ایفرٹ نہیں کر رہے ہوتے اور ہم کہتے ہیں اپورچونیٹیز نہیں ہیں. ایسے ہی بالکل ایسے اور پھر آپ نے بتایا کہ آپ نے ڈور ٹو ڈور مارکیٹنگ کی. بالکل اچھا ایسے اس وقت ایرا جو چل رہا ہے وہ آن لائن ہے, ایسے لیکن پھر بھی جب ہم اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہیں تو جو ڈور ٹو ڈور مارکیٹنگ ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. بالکل ایسے آپ آن لائن اپنے کسٹمر کو اتنا سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتے جتنا آپ ڈور ٹو ڈور کر سکتے ہیں. جب آپ اس کے پاس چل کر جاتے ہیں تو وہ ریوارڈ آپ کو ملتا ہے. بالکل ایسے. تو یہاں میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہتی ہوں اپنی آڈینس کے لیے کہ ٹھیک ہے آپ آن لائن کر رہے ہیں, آپ کریں, آن لائن مارکیٹنگ تو نیسیسٹی ہے ہماری, لیکن اس ڈور ٹو ڈور مارکیٹنگ کو نہ چھوڑیں. اور وہ آپ مثال ہیں ان کے لیے کہ آپ کی اس ڈور ٹو ڈور مارکیٹنگ 3 months, آپ اگر آن لائن مارکیٹنگ کرتے ہیں تو اس سے اتنا رزلٹ نہیں ملتا, لیکن آپ کو 3 months ڈور ٹو ڈور مارکیٹنگ سے کتنا رزلٹ ملا. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے. بلکہ میں یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ہم نے یہ سٹارٹ کیا تو لاہور میں بھی میرے پاس کوئی کانٹیکٹس نہیں تھے, فیلڈ بھی نہیں تھی. تو میں نے 2 افراد کو ہائر کیا, ان کو میں نے پیسے دیے ڈیلی کے دینے. تو ان کو میں نے جو ہے نا اپنی کیٹلاگیں بنا کے دی. وہ 1-2 دفعہ فورٹرس میں آرمی والوں نے ان کو پکڑ لیا وداؤٹ پرمیشن. وہ شاپس کے اوپر نا وہ ہماری کیٹلاگ ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک دوست نے کہا یار اعظم مارکیٹ میں تو میاں صاحب اسپیس نہیں ہے, تو وہاں پہ فرنیچر کون لے گا, تو آپ تو ویسٹ کر رہے ہیں اپنے پیسے کو بھی اور ٹائم کو بھی. میں نے اسے کہا, میں کہا یار کوئی بات نہیں, اگر لے یا نہ لے میرا میسج جو ہے نا وہ تو ان تک کنوے ہوگا. تو ہم نے لاہور کی جتنی بڑی مارکیٹس تھیں, حفیظ سینٹر سے لے کے لبرٹی چوک سے لے کے, ہم نے ہر بڑے مال میں بھی گئے اور ہر جو ہے مارکیٹ اس میں جا کے میں نے اپنی وہ کیٹلاگ اور پمفلٹ جو ہے نا وہ تقسیم کروائے. تو اس کا بینیفٹ یہ ہوا کہ مجھے سم ٹائم سیم ڈیز میں کال آنا شروع ہو جاتی تھی. حفیظ سینٹر سے کال آ گئی, میاں صاحب آپ وہ پارٹس کا کام کرتے ہیں, ہماری چیئر کے پارٹس جو ہے نا وہ ہمیں چاہیے. کسی سائٹ سے ڈیمانڈ جنریٹ ہونا شروع ہو گئی. پھر اس میں یہ ہوا کہ میں ریکمنڈیشن میں چلا گیا کہ مجھے پھر جو ہے نا وہ شاپس والوں نے اور لوگوں نے ریکمینڈ کرنا شروع, اچھا یار آفس سے یار وہ ان کے پاس اسٹاک اویلیبل ہے. اور الحمدللہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہ بتاتا چلوں کہ میں اس وقت جو ہے جو پاکستان میں بڑے نام بھی فرنیچر کی دنیا میں جانے جاتے ہیں, میں ان کا بھی وینڈر ہوں. اگر انٹروڈ کی بات کروں, ماسٹر آفسز کی بات کروں, میں باس کی بات کروں یا ٹویو وینس کی, تو میں ان کا وینڈر ہوں الحمدللہ. اب میں ان کو بھی سپلائی دیتا ہوں ماشاءاللہ. اور یہ ڈیپینڈ ہوا آپ کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی, یہ مارکیٹ اسٹریٹجی سے. اچھا میاں صاحب, وہ کون سا لمحہ تھا جب آپ کو فیل ہوا کہ ناؤ مائی بزنس از گروئنگ یا میں بریک ایون پر پہنچ گیا ہوں؟ ہاں, یہ وہی لمحہ 2013 میں جو ہے نا وہ جب میں نے یہ ساری ایفرٹ کی اور میں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بجائے کہ 4 گھنٹے کے 6 گھنٹے کے, میں نے اس وقت 12 گھنٹے کام کیا. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ مجھے الحمدللہ فیل ہونا شروع ہو گیا کہ میرا بزنس جو ہے وہ ڈے بائی ڈے گرو کرنا شروع ہو گیا ہے. اور پاکستان کے اندر جو ہے نا اب جو بڑے برانڈز ہیں اس میں ہماری ویلیوز جو ہے نا وہ آنا شروع ہو گئی ہیں. اور وہ ہمارا ایک کامیابی کا سفر تھا جس میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے بڑے شارٹ ٹائم میں جو ہے نا وہ سکسیس حاصل کی. اچھا سر, ملٹی ووڈ فرنیچر جو آپ کی آرگنائزیشن ہے, اس کو کامیاب بنانے کے لیے سب سے اہم چیز کیا رہی؟ کمٹمنٹ, کوالٹی اور ہونیسٹی. زبردست. اور یہی ہم اپنی یوتھ, اپنی جنریشن کو بولتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں اپنے اندر اڈاپٹ کر لیں. بس اگر یہ کر لیں تو یہ سکسیس جو ہے نا وہ ہر بندے کو مل سکتی ہے. فرنیچر انڈسٹری سے آپ جو ہیں وہ وابستہ ہیں, تو پاکستان میں اس کا کتنا پوٹینشیل ہے؟ ہاں, پاکستان میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ملٹی ووڈ جیسے بڑے ادارے جو ہیں وہ 1000+ بھی ہوں تو ہم لوگ پاکستان کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے. ایکسپورٹ تو دور کی بات ہے, ہم یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ابھی بھی گراؤنڈ باقی ہے, جس میں اگر ہمارے پاس جو ہے ہمارے ادارے جو ہیں وہ سکل دینا شروع کر دیں, اور جس طرح ٹیوٹا اور دوسرے ادارے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جو ہے نا مین پاور کی بڑی کمی ہے. یہاں پہ جو ہے آپ کو ٹیکنیکل لوگ جو ہے بہت کم ملتے ہیں, اور پھر ہارڈ ورکر تو بہت ہی مشکل, بہت ریئر کیسز ہیں. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے یہاں پہ کوئی اسکلفل لوگ آ جائیں اور اس فیلڈ کے اندر کوئی کریٹیوٹی لانے والے لوگ آ جائیں اور کوئی نئی انوویشن لانے والے لوگ آ جائیں. یہ انڈسٹری ایسی ہے جس میں فل آف کریٹیوٹی ہونی چاہیے, لائک آپ جتنی کریٹیوٹی لے کے آئیں گے کام. بالکل ایسے. میں آپ کو بتاتا ہوں جی, الحمدللہ ہمارے پاس یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے ایسی چیئرز بھی ایجاد کی ہیں کہ جو آپ کی وائس کمانڈ پہ آپریٹ ہوتی ہیں, اور AI چیئرز ہیں اس میں بھی پاکستان میں الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے. پھر اسی طرح ہم نے جو ہے
وہ ڈیسک ایسے انٹروڈیوس کروائے ہیں کہ جس میں آپ بیٹھ کے بھی کام کر سکتے ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں تھک گیا ہوں اور مجھے جو ہے نا ابھی ریسٹ چاہیے، تو آپ بٹن کو جسٹ ایک پش بٹن دبائیں گے اور آپ اس کے اوپر کھڑے ہو کے بھی کام کر سکتے ہیں۔ یہ R&D ہم کرتے ہیں جب میں چائنا جاتا ہوں، کوریا جاتا ہوں، ڈفرینٹ کنٹری میں دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں کی کیا کیا جو ہے نا وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، تو اس ٹیکنالوجی کو میں آ کے پاکستان میں اپلائی کرتا ہوں، اور الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ ملٹی ووڈ جو ہے وہ پورے پاکستان میں ایک کامیاب اور بہترین برانڈ جو ہے نا وہ چل رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ سر ایٹ اینڈ ہماری جنریشن کو کیا مثال دینا چاہیں گے یا کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ ان کو اس انڈسٹری میں کس طرح آنا چاہیے؟ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پہ اگر وہ اسکل حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ سیلز کو سیکھنا چاہتے ہیں، اگر وہ کوالٹی کو مینٹین کرنا سیکھنا چاہتے ہیں، تو ملٹی ووڈ فرنیچر کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں۔ ہماری فیکٹری بھی موجود ہے، ہمارے شو رومز بھی موجود ہیں، الحمدللہ ہم نے بے شمار لوگوں کو اس فیلڈ میں ان کیا اور وہ اب بہترین بزنس بھی کر رہے ہیں۔ تو اس میں صرف ایک ہی ہے کہ جو ہارڈ ورکر لوگ ہیں اور جو باعزت طریقے سے روزگار کمانا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو اپرچونٹی ہمارے پاس موجود ہیں، اور ہم ان کو ضرور سکھاتے بھی ہیں، اور ان کو جو ہے نا وہ کام کے سارے جو پلس مائنس چیزیں ہیں وہ ساری گائیڈ بھی کرتے ہیں، اور اس سے وہ اچھا کام جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ سر آپ ہماری پوڈ کاسٹ میں آئے، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، بہت شکریہ آپ کا۔ آپ نے جس انڈسٹری میں اپنا نام بنایا، آپ نے اپنے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں لوگوں کے لیے کہ وہ آپ کے ساتھ جڑیں اور کام سیکھیں۔ بلکہ اس میں چھوٹی سی ایک چیز ایڈ کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہم نے پاکستان کے اندر ایک ٹرینڈ دیا، اور وہ ایسے نوجوان جن کے پاس پیسے بھی نہیں تھے اور سکل بھی نہیں تھی، ہم نے ان کو جو ہے وہ سکل سکھائی، اور پھر میں نے ان کو جو ہے نا وہ کچھ تھوڑا تھوڑا ادھار بھی دینا شروع کر دیا، وہ اس تناظر میں کہ وہ ٹریڈ ایکچولی میں اللہ کے ساتھ کر رہا تھا، تو ان کو میں نے پھر گائیڈ کیا کہ یار آپ نا حفیظ سینٹر چلے جاؤ، اور ان کو کچھ پارٹس دے دیے، جس طرح جس چیئر پہ آپ بیٹھی ہیں یہ بھی ملٹی ووڈ نے کسی دور میں ریپیئر کی ہے، تو اس میں گیس شفٹر لگتا ہے، اس کے ویل ٹوٹ جاتے ہیں، سم ٹائم اس کی میکانزم جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے۔ اب دکاندار کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے، کسی شو روم والے کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ جائے مارکیٹ میں اور چیزیں دیکھے، تو ہم نے پھر جو ہے وہ لوگوں کو گائیڈ کرنا شروع کیا، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کم از کم 20 سے 25 بچے ایسے ہیں جو مارکیٹوں میں، لاہور کی ڈیفرنٹ مارکیٹوں میں جو ہے نا وہ پھر کے اپنا باعزت طریقے سے شام کو 2 4 5 ہزار روپیہ دیہڑی بنا لیتے ہیں۔ یعنی آپ نے مارکیٹ میں انٹرپرینیورس بھی جنریٹ کیا، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ میاں صاحب بہت شکریہ، آپ نہ صرف بزنس کر رہے ہیں بلکہ بزنس جنریٹ کر رہے ہیں لوگوں کے لیے بھی، اور آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے اس پاکستان میں بہت ضرورت ہے، تاکہ لوگ آپ جیسوں سے سیکھ سکیں اور باہر نکل کے اپنا بزنس بھی کر سکیں۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ جی، تھینک یو سو مچ۔ جی تو جناب، آج کا پوڈ کاسٹ کیسا لگا؟ ہمارے ساتھ موجود تھے میاں صاحب جو کہ فرنیچر انڈسٹری میں اپنا نام بنا چکے ہیں، نہ صرف پاکستان میں ان کا نام ہے بلکہ پاکستان سے باہر بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ بزنس میں اگر بات کی جائے فرنیچر کی، ملٹی ووڈ فرنیچر آرگنائزیشن جو ہے وہ اپنا ایک ایسا نام بنا چکی ہے کہ جو کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں ہے۔ تو آج کے پوڈ کاسٹ سے مجھے دیجیے اجازت۔ آپ کو پوڈ کاسٹ کیسا لگا اپنے کمنٹ سے ضرور بتائیے گا۔ میں ہوں آمنہ تابش، آپ دیکھ رہے ہیں آمناز بزنس لاؤنج۔ اللہ حافظ۔